ہر دور کے اندر ذمہ دار لوگوں نے فتنوں کے تدارک کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے اور اپنی نسل نو تک اسلام کی حقیقی تصویر کو اور صورت کو پیش کیا ہے۔ اب آج یہ ہماری ذمہ داری ہے سب کی کہ ہم آج کے فتنوں سے کس انداز میں آگاہ ہوتے ہیں اور اپنی نوجوان نسل کے ایمانوں کو اور عقیدوں کو کس طریقے سے ان سے محفوظ کرتے ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، عصر حاضر میں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا مثبت اور منفی پیغام پہنچانا بہت آسان ہو چکا ہے۔ ہر فتنہ اور گمراہ شخص اپنے مذموم مقاصد کے لیے اسی پلیٹ فارم کو استعمال کرتا ہے، چونکہ اس کے ذریعے پوری دنیا کے اندر بآسانی اور شارٹ ٹائم کے اندر پیغام پہنچ جاتا ہے۔ فتنے تو ہر دور میں رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، لیکن ہر دور کے اندر علماء دین نے ان فتنوں کا مقابلہ بھی کیا ہے اور لوگوں کو فتنوں سے آگاہ بھی کیا ہے۔ موجودہ دور کے اندر چونکہ پہلے کی نسبت زیادہ فتنے ہیں، جو قیامت کا ٹائم قریب آ رہا ہے، فتنے تیزی کے ساتھ منظر عام پہ آ رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں، اور ان فتنوں کے بارے میں احادیث کے اندر اور ہمارے دین کے اندر سب کچھ موجود ہے پہلے سے۔ تو علماء اور خطباء کو بھی اسی قدر زور و شور کے ساتھ ان فتنوں کو بے نقاب بھی کرنا ہے اور امت کو درست سمت کے اندر گامزن بھی کرنا ہے۔ ایک وقت تھا امت کو تقسیم کرنے کے لیے اور ان کی وحدت کو توڑنے کے لیے مرزا قادیانی کو میدان میں اتارا گیا، جس نے وقت کے ساتھ ساتھ کئی دعوے کیے اور پھر نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ایک وہ ٹائم بھی تھا، لیکن اس وقت بھی ہمارے علماء نے، مشائخ نے، اکابرین نے اس کے شر سے امت کو بچانے کے لیے مؤثر کردار ادا کیا، اور اس پر تاریخ گواہ ہے۔ اور سادہ لو عوام جو اس کی گمراہی کا شکار ہو رہی تھی، حقائق معلوم ہونے اور اس کی خباستوں اور مذموم عزائم سے آگاہ ہونے کے بعد وہ راہ راست پر آئے۔ دور حاضر میں کئی ایک فتنے سرگرم عمل ہیں، جن میں سے ایک مرزا جہلمی کا فتنہ ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے گمراہ کن نظریات کو پھیلا رہا ہے اور سادہ لو عوام کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی ناکام اور مذموم کوشش کے اندر مصروف ہے۔ اور سادہ لو عوام جنہیں اپنے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں اور بنیادی بیسک عقائد کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اور وہ اس کی جہالت کا اور اس کی خباستوں کا اور اس کی گمراہیوں کا بآسانی شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس کے کفریہ اور گمراہ کن نظریات سے آگاہ ہوتے ہیں تو پھر رجوع کرتے ہیں اور اس بدباطن شخص پر لعنت بیچتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ انسان اس دنیا میں تائب ہو جائے، اس دنیا میں ہی رجوع کر لے اور اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو خراب نہ کرے اور اپنے ایمان کا سودا کسی حوالہ سے نہ کرے اور بدعقیدگی سے دنیا کے اندر ہی باز آ جائے، اور راہ راست پر جب معلوم ہو جائے تو پھر واپس آ جائے، تاکہ قبر بھی اور حشر بھی بہتر ہو جائے۔